مہر دے بھائی 1550. شرم نہیں آیا؟ 2 خرچے بھی صرف لڑکے والے پہ. ایک مہر کا خرچہ ہے، دوسرا ولیمے کا خرچہ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ دلہا سمجھ رہے ہیں یا بکرا سمجھ رہے ہیں؟ بکھاری کا لفظ اپنے لیے صحیح منتخب کرو. تم جو سوٹ پہنتے ہو وہ بھی تم نے بھیک سے لیا ہے، جو تم گاڑی پہ چلتے ہو وہ بھی تم نے بھیک سے مانگ کے لیا ہے، جو بستر پہ جو پلنگ پہ سو رہے ہو وہ پلنگ بھی بھیک میں مانگی ہوئی پلنگ ہے، جو کپڑے پہن رہے ہو وہ بھی بھیک کے کپڑے ہیں جو تم نے لیا ہے، جو گھر میں رہ کے کھاتے ہو وہ تمہارا برتن وہ تمہاری پلیٹ بھی جہیز کے مال میں آئی ہوئی ہے جو بھیک میں تم نے مانگا ہے. یہ دادی بولے تو خرچے آ جاتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ڈیمانڈ. الرجال خوامون علی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی ہے. اس آیت کا مقصد ہمارے عنوان سے جڑا ہوا ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے نکاح آسان ہے یا مشکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین کے بارے میں ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پاکیزہ، مہذب، صاف ستھرا، قابل قبول دین ہے. یہ دین اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں من و عن پہنچایا گیا، اور آج ہم نے اس دین پر عمل کرنے میں اپنے آپ سے جو پابندیاں لائے ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے
یہ دین لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ دین کی عبادتوں میں، معاملات میں، تجارات میں، احکامات میں ہم نے اپنی جانب سے بہت سارے احکامات بدل دیے ہیں۔ اس وقت بات معاملات، تجارت، عقائد، عبادات سے ہٹ کے مجھے نکاح کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنا ہے۔ نکاح جو اسلام کا ایک اہم حکم ہے نوجوانوں کے لیے، وہ نکاح کو ہم نے آج کیسے بنا دیا ہے، وہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے، نبی کے صحابہ نے جو نکاح کا تصور ہم کو پیش کیا، وہ کتنا پاکیزہ اور کتنا آسان تھا، لیکن آج ہم نے اسے کتنا مشکل بنا دیا، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ نکاح ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے۔ عبادت جب ضرورت بن جاتی ہے اور انسان اس ضرورت کا اگر صحیح راستہ موجود نہیں دیکھتا ہے تو پھر غلط راستوں کو اپناتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو چیز کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر وہ خواہش پوری کرنے کے راستے سیدھے اگر نظر آتے ہیں تو اپناتا ہے، اگر سیدھے راستے نہ ملیں تو پھر انسان اپنی خواہش، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں غلط راستوں پہ چلتے ہوئے بھی نہیں جھجکتا ہے، نہیں شرماتا ہے۔ آج یہی کچھ حال نکاح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ہمارے گھروں میں نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ کیسا پہاڑ؟ جس کے لیے پیسے اکٹھا کرنا ہے، جس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، جس کے لیے جمع کرنا ہے، جس کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے، بہت ساری پابندیاں ہم نے اپنی جانب سے لگا کے رکھی ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے ایک سیدھا سادہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نکاح تو ایک بڑا مشکل، کٹھن مرحلہ ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ یہ نکاح ایک آسان سا مرحلہ ہے، بہت آسانی کے ساتھ طے ہونے والی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نکاح کو کتنا آسان انہوں نے سمجھا تھا۔ قرون اولیٰ کے اندر، یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ بہترین زمانے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان زمانوں کو اپنے بعد سب سے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو یہ بہترین زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کس قدر آسان تھا، کس قدر سہولتوں والا تھا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے ہم شروع اللہ کے نبی کے زمانے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح جو ایک انسانی ضرورت ہے، وہ انسانی ضرورت کو کتنا آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا تھا، اللہ کے نبی نے پورا کر کے دکھایا۔ پریکٹیکل اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے جو نکاح کو آسان کر کے دکھایا۔ ہمیں چند واقعات یاد رکھنا بھی ہے، ان واقعات کو پھیلانا بھی ہے لوگوں میں، اور اس پر پہلے خود عمل بھی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1825 میں یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں با پردے کے ساتھ آتی ہے اور آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ انی قد وہبت نفسی لک، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لیں،
اپنی بیویوں میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ یہ درخواست عورت نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ اللہ کے نبی بیٹھے سوچ رہے ہیں، اسی درمیان میں ایک صحابی اٹھتے ہیں، اور صحابی اٹھ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، زوجنی کہا ان لم یکن بکا حاجہ، اے اللہ کے نبی آپ اگر اس عورت کے بارے میں اپنے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ صحابی نے اٹھ کے پوچھا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پہلا سوال کیا، ہل عندک شیء، کہ بھائی نکاح کرنا چاہ رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے، یعنی مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی سامان ہے یا نہیں ہے، بس نکاح کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو، کچھ مل جائے۔ انہوں نے ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو میری چادر ہے، ازار، جسے میں پہننے کے لیے استعمال کرتا ہوں ایک چادر کی جیسی، اے اللہ کے نبی یہ ایک کپڑا میرے پاس ہے، آپ چاہیں تو میں اس کو دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اگر تو ایک کپڑا دے دے گا تو تو کیا پہنے گا، تیرے پاس تو کچھ بچے گا بھی نہیں۔ دیکھیے زمانہ کیسا ہے اور نکاح کیسے موقعوں پہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑے اطمینان سے سنیے اور ایسا سنیے کہ کس قدر آسان سے کام کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ نہیں، گھر جاؤ اور کچھ ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابی گئے، اپنے گھر کی تلاشی لی، سب کچھ دیکھا، واپس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تلاش کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، کہ بھائی جا کے پھر سے دیکھو کہ کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹی صحیح مل جائے، مہر میں دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی بھی مل جائے گی تو بہتر ہوگا۔ دیکھو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اتنا بتاؤ کہ کیا تمہیں قرآن کے کوئی سورے یاد ہے، قرآن کا کوئی حصہ، کوئی سورے منہ زبانی تم کو یاد ہیں یا نہیں ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، حفظت سورۃ کذا و کذا، میں نے فلاں سورت کو یاد کیا ہے، یہ سورے مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی وقت، وہ عورت وہیں پر ٹہری ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ان کا نکاح کیا اور کہا زوجتکہا بما معک من القرآن، کہ میرے بھائی میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کیا اس مہر کے بدلے جو تم کو قرآن یاد ہے۔ مہر میں کیا دینا ہے؟ جو قرآن کے سورے تم یاد کیے ہیں، منہ زبانی تم کو یاد ہے، شادی کے بعد وہ سورے قرآن کا وہ حصہ اپنی بیوی کو یاد دلانا، اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اور یہی تمہارا مہر ہوگا۔ اور اس مہر کے بدلے میں آج میں نے تمہارا نکاح اس خاتون سے، اس عورت سے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا اور وہ صحابی اپنی بیوی کو لے کے گھر چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیسا نکاح ہے، نکاح کتنا آسان اللہ کے نبی نے بتا دیا، اتنا آسان ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے اسے خود نہیں پتا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اس کا نکاح ہونے والا ہے، نہیں معلوم، اسے خود نہیں پتا، لیکن اس کا نکاح ہو بھی گیا، مہر بھی طے ہو گیا، عقد بھی ہو گیا، عورت بھی راضی رہی، نکاح بھی ہو گیا۔ کیسا نکاح ہے، نکاح کا کیسا تصور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنا آسان سا نکاح کو آج ہم نے کتنا بوجھل بنا دیا ہے، کتنا وزنی بنا دیا ہے، کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج کئی مہینے پہلے، سالوں پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، فنکشن ہال بک کیے جاتے ہیں، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور جو رقم ماری، جو ڈھنگ ہوتے ہیں، جو نخرے ہوتے ہیں، وہ تو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ نکاح کو لے کر آج ہماری سوسائٹی میں، خاص کر کے مسلمانوں میں،
غیر مسلموں کی بات الگ ہے، وہ کیا ہیں کیسے ہیں وہ ان کا اپنا دھرم ہے، کر رہے ہیں کرے ہوں گے، لیکن بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دین تو آسان ہے، نبی نے تو نکاح کو اتنا آسان سا قرار دیا۔ ایسے ایک نہیں میرے بھائی، ایسی کئی قصے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک کب تک قصے سن کے ہم ایسے ہی جاتے جائیں گے، زندگی گزارتے جائیں گے، ایک طرف سنتے جاؤ اور دوسرے طرف اپنے نخرے اپنے ڈیمانڈز پورے کرتے جاؤ، سب کچھ چلتا ہی رہے، کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو تصور پیش کیا، یہی وجہ ہے۔ نکاح آسان، کتنا آسان! ایک عورت اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ اب دوسری شادی کیسے کریں گے، کوئی شوہر ملے گا کہ نہیں، دوسری شادی ہو گئی، دوسری شادی دوسرا شوہر مر گیا، تیسری شادی، چوتھی شادی، حیرانی ہوگی بھائی، ہم نے کتابوں میں ایسے ایسے قصے پڑھے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ آج ہم نے واقعی میں زنا کو بالکل آسان اور نکاح کو بہت مشکل بنا دیا۔ غلط راستے، غلط اڈے ہمارے پاس بہت سستے ہیں۔ نکاح جیسی مقدس عبادت، مقدس ضرورت آج ہمارے لیے ایک پہاڑ بن کے رہ گیا ہے۔ صحابیات میں ایک نام آپ سنیے گا، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں، عورت ہیں۔ پہلی شادی ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، شادی ہوئی غزوہ طائف میں، ان کے شوہر انتقال ہو گئے، پھر دوسری شادی کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی سے، پھر تیسری شادی خود ان کے اور ایک بھائی سے ہوئی، پھر چوتھی شادی۔ یہ کیسے؟ یعنی ایک سے شادی کی غزوہ طائف میں انتقال ہوئے، دوسرے صحابی سے شادی ہوئی، غزوہ بدر میں شہید ہوئے، تیسرے صحابی غزوہ احد میں شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یعنی جن سے نکاح ہوتا گیا، شہید ہوتے گئے، دوسری شادی کیے، تیسری شادی، چوتھی شادی، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد یہاں تک کہ ان کا نام ہی پڑ گیا زوجۃ الشہداء، شہیدوں کی بیوی۔ جس کی بیوی بنتی گئی، شہید ہوتے گئے اور سے شادی کی۔ بھائی سوچئے، آج ہمارے ہاں کسی کا شوہر مر جائے، دوسری شادی کتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر کوئی، ایک تو عورت راضی نہیں رہتی، اگر عورت راضی بھی ہو جائے، خاندان کے لوگ کیا کیا تانے نہیں دیتے، کیسی باتیں نہیں کرتے ہیں، ابھی شادی کی ضرورت، یہ عمر میں شادی، وہ یہ، اللہ اکبر۔ یہاں دو نہیں بھائی، 4-5 شوہر انتقال ہو رہے ہیں، ایک انتقال ہوا، دوسری شادی، دوسرے شہید ہوئے، تیسرے شہید ہوئے، چوتھے، یہاں تک کہ زوجۃ الشہداء، شہیدوں کی بیوی، ان کا نام پڑ گیا۔ کتنا آسان ہے، ایک کے انتقال کے بعد، ایک کے مرنے کے بعد دوسری شادی، تیسری شادی، کتنا آسان تھا، اور آج ہمارے لیے کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، سسرال والے، گھر والے، وہ ہندوؤں کا تصور، نئی شادی ہوئی وہی شوہر ہر ایک جنم میں ہونا، مرے تک اسی شوہر کی بیوی بن کے رہنا۔ بھائی یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر عورت ہے، آپ کا شوہر اگر انتقال ہو جائے، جوانی میں ہے، انسان کی ضرورت ہے، آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، دوسرا شوہر انتقال ہوا، تیسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی شوہر کے ساتھ بیوی انتقال ہو گئی، آپ دوسری عورت سے نکاح کیجئے، دوسری انتقال ہوئی، تیسری عورت سے نکاح کیجئے۔ عمر کا کوئی شرط نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ شادی کے ایسے مرحلے جو بہت آسان تھے، ہم نے آج ایک بڑا مشکل، کٹھن، اور کہیں انگاروں پہ چلنا، آگ پہ چلنا جیسا مشکل، جیسا کٹھن ہے، ہم نے آج نکاح کے رسم و رواجوں کو اتنا بڑا بنا کے رکھ دیا ہے، اور اتنا بڑا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے تصور میں کیا ہے، شادی بولے تو خرچے آ جاتے ہیں، اتنے مہنگے ڈیمانڈز آ جاتے ہیں، یہ تو بچے ہیں، اب بچی والوں کا تو مت پوچھئے۔
بیان کرنے کی سخت نہ رہے گی۔ بچی والوں کی حالت، لڑکی والوں کی حالت، لڑکی کے ماں باپ کی حالت، جہیز کی لین دین نے ہمارے گھروں کو غارت کر کے رکھ دیا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بوجھل بنا دیا ہے، زندگی بھر کا قرضدار بنا کے رکھ دیا ہے۔ کتنے 3 سے 4 لڑکیاں ہوں، وہ باپ تھک جاتا ہے، زندگی بھر کماؤ جماؤ اور کٹنم دیتے جاؤ، وہ باپ کی زندگی اسی میں چلی جاتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے میرے بھائی، جب ہم مسلمانوں میں لین دین کٹنم کے بارے میں ایسے ڈیمانڈ سنتے ہیں، ایک لفظ بڑی آسانی کے ساتھ منہ پہ آتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، گھر کے بچوں کو ہم بچہ سمجھ رہے ہیں، دلہا سمجھ رہے ہیں یا بکرا سمجھ رہے ہیں؟ فیصلہ کیجئے آپ اسے دلہا بچہ سمجھ رہے ہیں یا بکرا سمجھ رہے ہیں؟ مارکیٹ کا کوئی بکرا ہے جو 20 لاکھ کٹنم میں بک رہا ہے، مارکیٹ کا کوئی بکرا ہوگا موٹا تازہ جس کے بارے میں مہنگائی سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے یہ ڈیمانڈز ہیں، یہ ہم نے تو اس کے لیے ایک ہی لفظ مناسب رکھا ہے اور وہ ہے بھکاری۔ ہمارے پاس ایسے ہم تو کھلے عام کہیں گے کہ یہ بھکاری ہیں، یہ جو مارکیٹ میں پھرنے والے ہیں یہ نام کے بھکاری ہوں گے، اس سے بڑھ کے یہ بھکاری ہیں جو محلوں میں یسیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی زبردست شان کی زندگی سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی تم اپنے لیے ایک ہی نام رکھو، بی تمہارا انشن رکھو اور اس بی سے بھکاری کا لفظ اپنے لیے صحیح منتخب کرو۔ تم جو سوٹ پہنتے ہو وہ بھی تم نے بھیک سے لیا ہے، جو تم گاڑی پہ چلتے ہو وہ بھی تم نے بھیک سے مانگ کے لیا ہے، جو بستر پہ جو پلنگ پہ سو رہے ہو وہ پلنگ بھی بھیک میں مانگی ہوئی پلنگ ہے، جو کپڑے پہن رہے ہو وہ بھی بھیک کے کپڑے ہیں جو تم نے لیا ہے، جو گھر میں رہ کے کھاتے ہو وہ تمہارا برتن، وہ تمہاری پلیٹ بھی جہیز کے مال میں آئی ہوئی ہے جو بھیک میں تم نے مانگا ہے۔ یہ بھیک ہے اور یہ بھکاریوں کا شیوا ہے جو آج ہماری مسلم سوسائٹی میں کھلے عام بک رہے ہیں۔ کیا کہیں گے بھائی؟ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا سا نام دیا، الرجال خوامون علی النساء، کہ تم مرد ہو، مرد بن کے تمہاری ذمہ داری ہے، عورت کو پالو، عورت کو پوسو، عورت کو کھلاؤ، عورت کو پلاؤ۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے، یہ ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے تمہیں مرد قرار دیا۔ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو پھر مرد کس نام کے ہو؟ تم جو اسٹیج پہ بیٹھتے ہو، تمہارے اسٹیج کے پیچھے جو سجایا گیا ہے، جو پھول ہیں، یہ لڑکی کے باپ کے دل کو کچلا کے یہ فنکشن سجایا گیا ہے، اور ایسے اسٹیج پہ بیٹھ کے تم سمجھتے ہو کہ ہم مرد ہیں۔ نہیں بھائی، ہم تو کہیں گے کہ جو ساڑی تمہاری دلہن پہنی ہے وہ ساڑی تم پہن لو، اور اپنا سوٹ، اپنی شیروانی اپنی بیوی پہنو، وہ حقدار ہے۔ مرد بولنے کے قابل تو وہ ہے، تم تو عورت نکلے، تم تو چوڑیاں بنگڑیاں پہننے کے قابل ہو کہ بھائی جب طاقت ہے شادی کرو۔ اور کیسی شادی؟ خود دو جی، خود کھلاؤ جی، خود پلاؤ جی، وہ آپ کی جی بیوی ہے، آپ جی کھلانا ہے اس کو، آپ جی پلانا ہے اس کو، آپ جی گھر دینا ہے اس کو۔ بھائی کیسی، کیا کہیں گے؟ ایک طرف سننے کو تو سنے اور ایسا سنتے گئے کہ جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور خود اپنے گھر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، کسی کی شادی کا مسئلہ آیا، ہمارا ہار پورا الٹا۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ باپ بن کے، بھائی بن کے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کے موقع پہ آپ کو جو درد ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جب بات جب آپ کے بیٹے کی شادی کی آتی ہے، جب آپ بہو کو لاتے ہیں تو ویسا ہی ظلم دوسرے گھر والوں پہ کیسا کرتے ہیں۔ اپنی بہن کی شادی کرتے ہوئے جو تڑپ آپ کے دل میں اٹھی، وہی تڑپ کیا آپ بھول گئے؟ کسی کی بہن کی شادی کر کو لاتے ہوئے وہ درد آپ محسوس نہیں کر سکتے؟ کہ ہمارے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے کہ ہم اپنے گھر کا درد تو ہم کو درد نظر آتا ہے، اور کسی بیٹی کا درد ہم کو درد نظر نہیں آتا ہے، کسی بہن کا درد ہم کو درد نظر نہیں آتا ہے۔ جب ہماری دینے کی بات کریں، ہم وہ نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، وہ ڈیمانڈ کیے، وہ منگائے، وہ بول رہے ہیں ایسا پکا، وہ کرو۔ اور جب ہمارے گھر میں خود کے بیٹے کی شادی آتی ہے تو ہم مانگنے میں، ڈیمانڈز رکھنے میں، لیسٹ دینے میں، اپنے لوگوں کی لیسٹ بتانے میں ذرا سا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ بھائی زندگی بھر یاد رکھیے،
جو نکاح کیے ہیں وہ بھی، جو نکاح کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے غلطی کی ہے وہ بھی۔ اسلام جب نکاح کہتا ہے خرچے صرف دو ہی ہیں، اور وہ دو خرچے بھی صرف لڑکے والے پہ ہیں۔ ایک مہر کا خرچہ ہے، دوسرا ولیمے کا خرچہ ہے۔ مہر کون جی دینا ہے؟ یہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ یہ بھکاری ہے جو کٹنم میں لاکھوں کے روپیہ خرچ لیتا ہے، اینٹتا ہے، گاڑی بھی لیا، وہ بھی لیا، یہ بھی لیا، سب لیا، مہر دے بھائی 1550۔ تو شرم نہیں آئی آپ کو؟ 1550 زبان سے بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو ہم سوٹ بوٹ والے ہیں، بھائی اتار کے پھینک، قابل نہیں ہے تو قابل ہی نہیں ہے، سوٹ بوٹ پہننے کے قابل ہی نہیں بھائی، کیسے قابل ہوگا جو پیچھے سے اتنا سب کچھ لے لے؟ اور مہر بھائی ہم تو کہیں گے کہ ہماری شادیوں میں اعلان ہونا یہ بھی ہے، اور ایسا بھی ہے کٹنم میں اتنا لیا ہے، اتنا لیا ہے، اتنا لیا ہے۔ مہر کرتے نا اعلان، جو یہ اعلان ہو رہا ہے اس میں ہماری اتنی چھوٹی سوچ، اور جو اعلان نہیں ہو رہا اس کے پیچھے جو دبا رہے ہیں بچی کے باپ کا گلا دبانے کے برابر، وہ ایک باقی ہے بھائی، وہ ایک ہی باقی ہے۔ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے، باقی کیا ہے؟ لڑکی کے باپ کا گلا دبانا باقی ہے۔ شادیاں اتنے مہنگے، کیا بولیں؟ بول ہی نہیں سکتے بھائی، ہم کیا بولیں؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شادیاں، فنکشن ہال، دعوتیں رقم کے کھا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کیا بولیں گے؟ کسے بولیں گے؟ بھائی جب تک اس معاملے میں مالدار لوگ آگے نہ بڑھیں، سیدھی شادیاں نہ کریں، کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ ہم کیا ہیں؟ بولیں گے بس عمل کرنا ہے۔ جو مالدار ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ رکھ کے بھی سادگی، کیسی سادگی؟ دیکھیں نا آپ لاک ڈاؤن میں شادیاں ہوئی، معلوم ہی نہیں ہوا، ویسی شادیوں کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم گھروں کی حالت ایسے باپ کے بارے میں سنتے ہیں، ایسے بھائی کے بارے میں سنتے ہیں، اس گھر کی حالت سنتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے ایک مشہور شاعر ہیں میر تقی میر، لکھنؤ کے ہیں، بڑے شاعرانہ مزاج کے، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ ظلم ڈھائے۔ بڑے غریب انسان تھے، گھر میں ایک بیٹی تھی، بیٹی کی شادی کی بات آئی، جو کچھ انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا بیٹی کے شادی پہ لگایا، اور وہ خرچہ نہیں بسرایا تو قرض لیتے گئے۔ کتنا لیتے گئے؟ یہاں تک کہ خود کا گھر بھی بکا دیا۔ اب بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی کی شادی ہونے کے بعد بیٹی کو رخصت کر دیا۔ کسی نے باتوں میں بیٹی کے کان میں یہ بات لگا دی کہ تیرا گھر بسانے کے لیے باپ نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا ہے، تیرا گھر بسانے کے لیے باپ نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ بیٹی ہوتی ہے، صدمہ برداشت نہیں کر سکی، روتی رہی، اور انتقال ہوا بیٹی کا۔ میر تقی میر بیٹی کے گھر گئے، لال کپڑوں میں دلہن کو دیکھنے کے بجائے لاش کو دیکھے، دل تڑپ گیا، اور اس وقت انہوں نے چند اشعار کہے تھے: اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی میں نے شادی میں جہیز میں تجھے سب کچھ دے دیا، ایک کفن دیا ہوتا تو سب کچھ مکمل ہو جاتا۔ یہ ہمارے مسلم گھرانوں کے ایسے کئی باپ ہیں میرے بھائی، جب سوچتے ہیں، جب ایسے حالات ہم سنتے ہیں، جو باپ، جو گھر والے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، کیا گزر رہی ہے ان ماؤں پر، ان ویسے باپ پر، ذرا اپنے اوپر تصور کر کے دیکھیے، ذرا اپنے آپ کو اس جگہ میں رکھ کے دیکھیے۔ بھائی کہنا کیا ہے، ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ شادی جیسی مقدس عبادت کو ہم نے جو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا سستا کھلے عام گلیوں میں پھر رہا ہے، اور یہ نکاح جیسا مقدس عبادت اتنا مشکل، اتنا پہاڑ بن کے رہ گیا ہے۔ بس کیا کہیں، گزارش ہے، آخری گزارش، آپ میں سے جو نوجوان شادی کرنے والے ہیں، کوشش کریں، کوشش کیا ہے، پوری ہمت کریں، لڑکی کا ایک پیسہ کھائے بغیر خود کے بل بوتے پہ کھڑے ہو کے شادیاں کریں۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے، لڑکی کے باپ والوں سے ایسا ظلم کر کے جہیز وہیز کچھ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یہ لے لیے تھے، معافی مانگیے، واپس کیجئے،
یہ دنیا کا حق ہے آپ واپس کر دیں گے آخرت میں بچیں گے، ورنہ آخرت میں بڑی خطرناک پکڑ ہوگی۔ یہ سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس سے بڑا پیغام یہ ہے ہم اپنے گھروں میں ہونے والی ہر ایک شادی اسلام سنت کے لحاظ سے کرتے جائیں۔ سنت میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ یہ عیاشی، یہ دکھاوا، یہ بناوٹ، یہ نام، یہ میں پن کے لیے جو شادیاں کی جا رہی ہیں، بس وہ دنیا کا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، زر دنوں کا نام ہے، جو بعد میں آگے چل کے آپ کے لیے ایک عذاب، ایک سزا بننے والی ہے۔ خلاصہ یہی، نچوڑ یہی، دل کے دروں سے بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا را اپنی بیٹی، اپنی بہنوں کے اوپر سے جو حالت آپ کو گزری ہے، اس حالت کو اپنے اوپر تصور کیجئے۔ اگر آپ کی بیٹیاں بہن نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں بہن ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھیے، ان کے درد کو محسوس کیجئے، ان کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہم جیسے بھائی ہیں، یہ آپ جو لڑکی والوں سے رشتہ مانگ کے آ رہے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے، کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، ہمارا اپنا بھائی ہے۔ وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، بیٹی سے بڑھ کے کیا دے گا؟ کہ آپ کی بیٹی آپ دوسرے کے گھر کو داماد کو دیتے ہوئے آپ کا دل تڑپا نہیں؟ آپ کو رونا نہیں آیا؟ وہ باپ کتنا روتا ہوگا جس کو آپ بہو بن کے گھر میں لے کے آ رہے ہیں؟ درد کیسے بدل جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہماری عورتیں جو خود بہو بنتی ہیں تو جو ظلم سہتی ہیں ان کو ظلم لگتا ہے، اور وہی جب ساس بن جاتی ہے، ساس بن کے بہو پہ ظلم ڈھائے، وہ ظلم نہیں لگتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا جہیز سامان دوسروں کو دیں، وہ بوجھ لگتا ہے، وہ پہاڑ لگتا ہے، اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر بہو لاتے ہوئے جو کھینچتے ہیں، جو لاتے ہیں، وہ آپ کو آسانی دکھتی ہے۔ کیسے بھائی، کیسے نظریہ بدل جائے گا، کیسے سوچ بدل جائے گی؟ میرے بھائی، میری ماؤں اور بہنوں، نکاح کے بارے میں باتیں بہت ساری ہیں، کہی جا سکتی ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ نکاح میں یہ جو جہیز کے نام پہ ہم نے رسم و رواج لا کے، جو لین دین کے مسائل لا کے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، نکاح ایسے نہیں ہوتا ہے، شادیاں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ شادیوں کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے۔ جہیز کٹنم کا تصور تو ہندوؤں کا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مرد ہیں، ہم کو تو مہر دینا چاہیے، ہم کو تو ولیمہ کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ خرچہ تو ہم کو اٹھانا چاہیے، اسی لیے تو اللہ نے ہمارا نام مرد رکھا ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ہضم میں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر لباس چینج کر لیں، آپ کیا کر لیں۔ بات میں کچھ تلخیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بات حق ہے، اور ان حق باتوں کو لینے کی کوشش کیجئے۔ باتیں آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ درد، وہ چوٹ جو لوگوں کو لگ رہی ہے، جو مسلمان گھرانے تڑپ رہے ہیں، جو غریب بچیاں 30-40 سال تک صرف کٹنم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی جوانیاں گھروں میں سڑ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ حالتیں بہت ابتر، خطرناک سے خطرناک بنتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بھگاؤ اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ نہیں کہنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کو، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے عیاش نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آئینہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے بس اتنا سمجھانا تھا کہ آئینہ آپ کے سامنے ہے، کچھ دیکھ لو، آپ کو کچھ نظر آئے، آپ کو نظر آنا چاہیے، میں بس اتنا احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ باقی پوری شادیاں، پورے نکاح، پورے کٹنم کے لین دین آپ کے سامنے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دیکھیے ذرا، اپنے دل پہ لیجئے، اور نکاح کے اس بارے میں یہ تبدیلی اپنے اندر لائیے، اپنے گھروں سے شروع کیجئے۔ ان کے بارے میں نہیں ہے، ہم خود شروع کرنے لگے، آپ خود شروع کرنے لگے۔ اگر یہاں 10-20 نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ نے یہ عہد کر لیا، واللہ 20 جوان بیٹیوں کی زندگیاں آپ بچا سکتے ہیں، 20 لڑکیوں کے باپ کا بوجھ آپ حل کر سکتے ہیں۔ اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں، ہم ہم بڑا زور نہیں چاہتے، کم سے کم درجہ تو ایمان کا ہمارے دلوں میں رہے۔ یہ ظلم ہم کو ظلم نظر آئے، یہ بوجھ ہم کو بوجھ نظر آئے، یہ وزن جو ہم ڈال رہے ہیں اس کو وزن سمجھیں۔ یہ احساس بس میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ ہم میں سے جنہوں نے نکاح کیا ہے، اگر انہوں نے انجانے میں ایسی غلطیاں کی ہیں، اللہ ان کو معافی کر کے واپس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کرنے والے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر نوجوان مسلمان بھائی کو خود آگے بڑھ کے مہر، ولیمہ، ایسے حقوق کو لڑکی والوں سے بنا مانگ کے نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے
تمام مردوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کے، ان سب سے بڑھ کے اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو یہ باتیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ باتیں ان کے دماغ میں بٹھا کے ان کو بھی یہ راستے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، نکاح تیرے نبی کی ایک پاکیزہ سنت ہے، اے اللہ اس پاکیزہ سنت کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی غلاظتوں، ایسی گندگیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔